رکھتے ہیں. آج جو ہے سیفی صاحب نے کہا کہ بھائی بغیر اجتماعیت کے جو ہے یہ سب چیزیں قائم نہیں ہو سکتی. ان کی باتوں کا ماخذ جو تھا وہ یہی تھا کہ اجتماعیت جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے. کچھ مقررین کا کہنا تھا کہ ایک طریقے سے کہا جائے کہ یہ قوم جو ہے وہ مردہ ہو چکی ہے اور یہ قوم جو ہے زندہ ہونے کے بارے میں سوچ نہیں رہی. لیکن نہیں، یہ قوم زندہ ہے اور اپنی زندگی اور اپنی حیات اور حرکتوں کے بارے میں لگاتار سوچ رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ آپ لوگ ہیں، کیونکہ اس قوم کے اندر آپ لوگ بھی موجود ہیں اور آپ ان کے اندر وہ حرکت اور وہ حرکات سکنات برابر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے ہمارا پرانی معاشرہ جو ہے وہ تشکیل ہو جائے اور ہم اسلامی معاشرت کے قابل ہو جائیں اور ہم قرآن کو تدبر اور غور کرنے کے قابل ہو جائیں. ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر چاہے 2 سورت 4 سورت پڑھ کر کے اس کو تدبر کرنے کے لیے اور پرانی معاشرہ تشکیل دینے کے لیے جو ہے ہر ممکن کاوش کریں، جس سے ہمارے بیچ، ہمارے معاشرے کے بیچ، کم از کم ہمارے اپنے خاندان کے بیچ تو جو ہے پرانی معاشرہ تشکیل ہو جائے. جب کبھی میں اکثر دوسرے مذاہب کے لوگوں کے بیچ ہوتا ہوں تو وہ دوسرے مذاہب سے مراد ہے مسلک دیوبندی، مسلک بریلوی، مسلک اہل حدیث اور تمام مسالک کے لوگ جب اکثر ہوتے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ آپ لوگ پرانی فکر کے لوگ ہو، لیکن کوئی 2 لوگ اپنی بات پر ایک جگہ منجمد یا اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو یہ دراصل کیا ہے، ہمارے اس سوچ والے لوگوں کے لیے تھوڑا سا شرم کی سی بات ہو جاتی ہے کہ کہیں جو ہے یہ 2 لوگ ایک جگہ ایک نظام ربوبیت کے قیام کے لیے جو ہے متفق علیہ نہیں ہے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی ایک پکڑ ہے، اپنی سوچ ہے، اپنا ایک رویہ ہے، ایک اپنا سلسلہ ہے. ابھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 پر لگاتار پچھلے 2 سال سے جو ہے وہ تدبر ہو رہا ہے، خوب بتایا جا رہا ہے جیسے آپ جو ہے مال، جس مال سے تم محبت کرتے ہو اس مال کو دے دو قرابت داروں کو، مسکینوں کو. تو ایسے واحد ثروت تو کہاں ہے؟ سب کے پاس مال ہے، اس مال سے محبت کر کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں. کوئی 5,000 دیتا ہے، کوئی 10,000 دیتا ہے. کروڑوں کو جو ہے رکھ کر کے رکھے ہیں، سنبھال کر رکھے ہیں، دینے کو تیار نہیں ہے، نکالنے کو تیار نہیں ہے، گردن چھڑانے والوں کے لیے تیار نہیں ہے، فرصت نہیں ہے. کاروبار کے اندر جو ہے مصروف ہیں. کہنے کے لیے سب کو الحمدللہ خوب لگتا ہے، کہنے میں کچھ جاتا تھوڑی نہیں. تو پرانی معاشرے کے تشکیل دینے والے لوگ پہلے جو ہے، عزیز اللہ وحید صاحب کا بھی قول ہے، اصلاح عمل کا جو معاملہ ہے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو دیکھا دے گا، آپ کے ساتھ کروڑوں کا کمانے والا شخص جب اپنی جیب سے جس مال سے وہ محبت کر رہا ہے اس کو دے رہا ہے برابر داروں کو، مسکینوں کو، کسی کی گردن چھڑانے والوں کو، سفر کے بیٹوں کو، تو اس کو دیکھا دے اس کا دوسرا کروڑپتی ساتھی بھی کہتا ہے یار اچھا تم نے جو ہے وہ 50,000 روپے دیے تو میں بھی 50,000 دے دوں. چل یار اس ایک آدمی کو تو کم سے کم اسٹیبل کریں، اور اس ایک آدمی کو اسٹیبل کرنے کے بعد اس بات پر غور کریں کہ یہ اسٹیبلش ہونے کے بعد یہ آگے دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، اس پر نگرانی کرنا جو ابھی صاحب نے کہا اس کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے. تو آپ ایک دفعہ دے کر کے بھول جاتے ہیں. میں ہر سال جو ہے بیٹھتا ہوں ڈاکٹر فاروق ہمالیہ ٹرسٹ والوں کے یہاں جا کر. اس رمضان کے مہینے کے اندر 1 رمضان سے لے کر اور 29 رمضان تک ان کے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. پچھلے سال کتنے کی رسید کٹی تھی؟ 5,000. تقریباً 7 کروڑ روپے وہ اس 30 دن کے اندر بانٹتے ہیں، اور 7 کروڑ روپیہ اس 30 دن کے اندر محلے کے، مدرسے کے اور تمام مدارس اسلامیہ کے لوگ جو ہیں لے جاتے ہیں.
اور وہ سب میں ان سے اکثر کہتا ہوں جناب آپ نے یہ 7 کروڑ روپیہ دیا اور یہ 7 کروڑ روپیہ تقریباً پخانا بن کر جو ہے وہ نالیوں میں بہہ جائے. بولے صاحب میری ذمہ داری تھوڑی، میری ذمہ داری تھی میں نے بانٹ دیا. میں صاحب اگر آپ جو ہے ہر سال 7 کروڑ روپے کو ایک مدرسے کو دیں تو ایک مدرسہ جو ہے ہمیشہ کے لیے اسٹیبلش ہو جائے، اس پر نگرانی کے لیے ایک آدمی لگا دیں تو بھی آپ کا کام ہو جائے. تو یہ جو ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے آپ کی کارآمد ہو جائے گی، اور اس کو جو ہے کوئی جائیداد ایسی دے دیں جس سے اس کا کرایہ آ کر ان کی کفالت ہوتی چلی جائے. اسی طریقے سے میں چودھری برادری سے تعلق رکھتا ہوں. ہماری برادری نے شفیع آباد لوٹی کے اندر ایک مدرسہ قائم کیا، اور اس مدرسے کو ہم لوگ ہر سال کیلنڈر نکالتے ہیں، اسے چلنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی زمینوں میں سے ایک ایک کھیت کے پیسے ان کو دیے، اور تقریباً 80 بیگھہ زمین اس مدرسے کے پاس ہو گئی. اس مدرسے کے اندر سے جو بھی اس کی کھیتی ہوتی ہے بڑائی کے حصے سے جو ہے اس کے گیہوں اگتے ہیں، اور اس کے حصے سے اس کی مدرسے کی کفالت ہو جاتی ہے. تو ایک مدرسہ اسٹیبلش ہو گیا. اب وہ وہاں سے کوئی بھی شخص جو ہے چندے کے لیے باہر نہیں نکلتا، اس کی تنخواہیں اس 80 بیگھہ زمین کی آمدنی سے ہوتی ہے. تو کوشش ہے کیونکہ دوسرا مدرسہ قابل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت نہیں. ہمارے لوگ جو ہیں اپنے علاقے کے لوگ، ہم اپنے علاقے کے اندر اگر اس طرح سے اگر مدارس اسلامیہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے مدارس اسلامیہ قائم کر سکتے ہیں، لیکن وہاں سے چندہ خور پیدا نہ ہو، اس لیے اس کام کو کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. ابھی ہماری کروڑوں کی جائیداد جو ہے وہ ایسے ہی بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے مدارس اسلامیہ کے جتنے لوگ ہیں، مولوی ہیں، قاسمی حضرات ہیں، ندوی حضرات ہیں، یہ سب کیا کرتے ہیں 50% ہمارا جو بھی سفیر ہے وہ 50% لیتا ہے. 50% مولوی کے پاس جب جاتا ہے تو مولوی میں اپنا 10% رکھتے ہیں، تو 40% جو ہے وہ مدرسے کے اندر پہنچتا ہے، جس کے اندر سے وہ 30% کے حصے میں وہ وہاں جا کر کے لگتا ہے. آپ کا 100 روپے 30 روپے مدرسے میں پہنچتے ہیں. تو آپ کی گاڑی بچنے کی کمائی وہ اس طریقے سے جو ہے ملاؤں کو امیر در امیر کرنے میں لگی ہوئی ہے. اور ہم لوگ اپنا پرانی معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ایک دوسرے پر اس بات پر شیٹا کسی میں لگے ہوئے ہیں. قرآن کی آیت بھی کہتی ہے، قرآن کی آیت ہم سب تدبر کر رہے ہیں، لیکن ہمارا آپس میں جو ہے ابھی تک کوئی ربط سب نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنی سوسائٹی کے اندر اس بات کا خیال کرنا ہے کہ تمام جتنے بھی پرانی فکر کے لوگ ہیں ان کے تمام ایڈریسز، فون نمبرز، ان کے خاندانوں کی جو ہے وہ ایک بایو ڈاٹاز ہمارے اپنے تیار ہوں، جس سے ہمیں اس بات کا فکر لگ جائے کہ ہمارے بیچ میں بھی کچھ ایسے غریب لوگ ہیں جن کی ہم یہاں سے کفالت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، جس سے ہم جو ہے پرانی معاشرت نظام ربوبیت قائم کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. نظام ربوبیت کے بارے میں ابھی تک سب لوگوں نے پڑھا لکھا بتایا، لیکن کبھی اس کو قائم کرنے کے بارے میں نہیں سوچا. نظام صراط قائم کرنے کی لگاتار بات ہو رہی ہے، پچھلے 2 سال سے میں تحریک کے ساتھ ہوں، لیکن نظام ربوبیت قائم ہونے کے بارے میں کوئی بھی پیش قدمی ابھی تک نہیں ہوئی. تو میری یہاں حبیب اللہ صاحب سے، رام صاحب سے سب سے یہ درخواست ہے کہ کسی بھی طریقے سے نظام ربوبیت کے قیام کے لیے پیش قدمی کی جائے، اور اس کی شروعات جو ہے کم از کم حیدرآباد سے پہلے شروعات کی جائے کہ ہم یہاں سے جو ہے پیش قدمی کر رہے ہیں، ایک بایو ڈاٹا کلیکشن کر رہے ہیں پورے ہندوستان میں ہمارے لوگ کہاں کہاں ہیں، ان پر جو ہے کیا کیا وپدائیں آ رہی ہے اس کے بارے میں جانکاری کم از کم ایک بار سب سے ٹیلی فون کر کے جو ہے معلوم کر لیا جائے. آپ حیات ہیں، آپ پر کوئی پریشانی تو نہیں آ گئی ہے، کوئی زلزلے کے اندر کوئی پریشانی نہیں آ گئی ہو، آپدا کے اندر کوئی پریشانی نہیں آ گئی ہو، کسی جو ہے تھانہ پولیس سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں آ گئی ہو محلے کے اندر. تو اس طریقے سے سب ہمارا رہے گا تو کم سے کم نظام ربوبیت کا ایک حصہ تو کم سے کم ہم قائم کر سکتے ہیں. خیر میں بیچ کے اندر اپنی بات کو زبردستی لے کر کے آ گیا ہوں، تو حضرت نے اگر چائے پی لی ہو تو حبیب صاحب سے درخواست ہے کہ وہ جلسے کا دوسرا دور شروع کریں اور ہماری پھر رہنمائی کریں. اس میں یہ تھا کہ کیا کہنا ہے کیا سننا ہے، کیا کہنا ہے کیا سننا ہے. مجھ کو پتا ہے تو کو پتا ہے. تو جانتے تو سو گئے، جانتے تو سو گئے. بات میں جو غور کر سکا کہ ہر
آدمی جو کامن مسلم ہے، جو اپنے آپ کو لبرل مسلم کہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے دی ہوئی کتاب اور اللہ کا دیا ہوا جو دین ہے وہ اس پہ قائم ہے، اور اس کے لیے کیونکہ براہ راست وہ علم حاصل نہیں کر پاتا اور سمجھتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکوں گا، یا میری نالج کم ہے، یا وقت کم ہے میرے پاس، تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے اسکالرس میں یا اسکالرس کی لکھی ہوئی کتابوں میں، اور یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے اس کو سمجھنا۔ تو حقیقت میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ ایٹ اے ٹائم تین چیزوں کو وہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہے، تین چیزوں کو۔ میرا موبائل بند کرنا ہوگا پلیز۔ ایک تو اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہے ایز اے ہیومن، ایز اے مین، ایز اے انسان، کہ میں نہیں سمجھ سکتا۔ انسان وہ والا ہے جو زمین پہ رہ کے آسمان میں بسنے کی سوچ رہا ہے، آپ سمجھیے آپ۔ اور دوسرا وہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہے کہ اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے وہ اس کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب تیسری انڈر اسٹیمیشن وہ خدا کی کر رہا ہے کہ جو خدا آپ کو بنایا ہے، جو خدا آپ کی ہر ضرورت کو جانتا ہے، چونٹی کو کیا چاہیے اس کو مہیا کر رہا ہے، ہاتھی کو کیا چاہیے اس کو دے رہا ہے، آپ کے جذبات سارے بنائے ہوئے خدا کے ہیں، آپ کی پرسنالٹی بنائی ہوئی خدا کی ہے، اور آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ خدا نے مجھ سے کلام مطلب بھیجا ہے، میں اس کو نہیں سمجھتا، کوئی مجھ کو سمجھائے گا، کوئی تھرڈ پارٹی ایکسپلینیشن کی سیکنگ کرتے ہم لوگ سن رہے ہیں، اور بلا شبہ یہی پوزیشن ہے آج کی تاریخ میں۔ مگر ایسا ہوا کیوں؟ یہ اس لیے ہوا کہ ایک سادی بات کو سادہ نہ رکھا گیا۔ یہ کتاب بڑی سادی سیدھی ہے، بولتے ہم لوگ اس کو سادی سیدھی کتاب ہے، لیکن در حقیقت یہ کتاب کوئی سادی سیدھی بچی نہیں۔ اس کے تفاصیر، اس پہ مکتب خیال، اس کے اوپر فلسفانہ چڑھاوے، اس کی تشریحات اس قسم سے ڈال کر بجھا دی گئی آپ کو کہ ایک سادہ آدمی اگر اس کو سمجھنے کی جرات بھی کرتا ہے تو تھوڑی سی دیر کے اندر وہ ہمت ہار کے بھاگ جائے گا۔ بولے نہیں صاحب، اس کو ہم کہاں سمجھ سکتے؟ اس کے لیے تو امام غزالی کو پڑھنا پڑے گا، ائمہ کے قول کو جاننا پڑے گا، اسلاف نے کیا کہا ہے وہ دیکھنا پڑے گا، پتہ نہیں اس کے اوپر فخر الدین رازی کا کیا خیال ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ تو تفسیروں میں جائیں گے، فلسفیوں میں جائیں گے، اور جو ہمارے اسکالرز ہیں جن کو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ہم ہمارے دینی مسئلے ان لوگوں سے جا کے رجوع کریں اور ان سے پوچھیں کہ حضرت یہ ڈیفیکلٹی ہے میں کیا کروں، وہ آپ کو ایک ایسا پیچیدہ کمپلیکیٹڈ میکینزم بتائے گا جس کو سن کر ہی آپ کو حیرت ہو جائے گا، جس کو سن کر ہی آپ کو حیرت ہو جائے گا۔ آپ بات سمجھ میں؟ اب وہ بولتے ہیں دیکھیے صاحب، قرآن میں جتنی اصطلاحیں آئی ہے، یہ اصطلاحیں کو آپ قرآن کے الفاظوں سے نہیں سمجھ سکتے، اس کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کو رسول اللہ نے ہم کو کیسے سمجھایا اور اصحاب رسول نے اس کو کیسے سمجھا، اور پھر جو ہمارے ائمہ نے اس کے بارے میں جو کہا، یہ ساری چیزیں رکھتے ہوئے پھر تاریخ، پھر جغرافی، پھر اسرائیلیات، پھر حدیثوں کا ایک لمبا ذخیرہ، ان سب چیزوں سے آپ اس کو جب جانیں گے، جب جا کر آپ کو ایک آیت کی وضاحت ہوگی، ورنہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ Is I right or wrong? تو میں آپ کو ابھی بہت کچھ کڑوی باتیں بتاؤں جو اچھی نہیں لگے گی سننے میں،
ہو سکتا ہے آپ کے عقیدوں کو بھی اس سے ٹھیس لگے. نہیں وہ چھوڑ دیجیے. پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی جن کی عظمتیں آپ کے دماغوں پر چھائی ہوئی ہے ان کی عظمتیں بھی ڈیفیم ہو جائیں. میں بڑی کڑوی بات بتانے جا رہا ہوں اور میں اپنی بات نہیں بتانا چاہ رہا ہوں. میں اس کو کس نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا؟ نہیں ایرانی صرف انہوں نے لکھا اصحاب رسول نے کہا. بہت سے اصحاب رسول نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا. انہوں نے یہ روایت ان سے بیان کری. ان کی خالہ ان کی بھائی سے سنی. ان کے ماموں جاتے جاتے سن لیے تھے. ان کے نانا کو انہوں نے یہ بولے تو ان کے نانا آ کر ابو ہریرہ بولے تو انہوں پڑھ کے لکھ دیا. یہ روایت کا چین ہے. تو ساری روایتیں جو حدیث کی آتی ہے وہ کن سے آ رہی ہے؟ اصحاب رسول سے آ رہی ہے. پورے اصحاب رسول سے منسوب ہے. اور اصحاب رسول کے بعد میں پھر تابعین ہے, پھر تبع تابعین ہے. میں ایک سادہ آدمی ہوں. میں درگاہ کلچر کا آدمی تھا. آج کل درگاہ نہیں جاتا ہوں میں. تو ہم لوگ ہر سال اجمیر جایا کرتے تھے. تو میں تھا, ایک میرے دوست تھے. تو وہ زمانے میں خیر میوزک سسٹم کو اتنا ایڈوانس نہیں تھا تو وہ واک مین آیا کرتا تھا. واک مین تو ہم لوگ ٹرین میں وہ واک مین لگا لیتے تھے. ایک آلہ اس کے کان میں ہوتا تھا, ایک آلہ میرے کان میں ہوتا تھا. قوالیاں سنتے رہتے. تو ایک قوالی تھی اس کے اندر, میں تو دیوانی خواجہ کی دیوانی. وہ بڑے شوق سے سنتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب میں وہی کہوں گا کہ میں تو دیوانہ, میں تو قرآن کا دیوانہ. سمجھ رہے ہیں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ میں تو دیوانہ, قرآن کا دیوانہ. میں کوئی بھی آدمی چاہے کچھ بھی مجھ سے کہہ رہا ہے اسلام کے بارے میں, اللہ کے دین کے بارے میں, میں ایک سادے طریقے سے اللہ میاں کے پاس جاتا ہوں. اس کو پوچھتا ہوں بات یہ آدمی میرے کو ایسا ایسا پوچھ رہا, آپ بولیے کیا صحیح ہے؟ یہ قرآن جو ہے اگر آپ کے گھر میں ہے رکھی تو اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ایک ٹاکنگ گاڈ ہے آپ کے پاس. یہ بات کرتا ہوا خدا ہے. اس کو ایک ٹاکنگ گاڈ ہے آپ کے ساتھ. اگر میرے ہاتھ میں قرآن ہے تو ایک ٹاکنگ گاڈ کے ساتھ میں ہوں. اب مجھے یہ کہا گیا کہ صاحب اصحاب رسول ہمارے لیے چاند ستارے ہیں, ان کی اتباع ہمارے پہ ایسی لازم ہے جیسے کہ جو بھی درجہ رکھتی ہے. تو میں قرآن نے دیکھا کیا اصحاب رسول کو جتنا معاشرے میں ہمارے علماء اور ائمہ بتاتے ہیں کیا ان کی یہی پوزیشن ہے؟ کوئی مولانا آپ پکڑنا پڑے گا, وہ کوئی ذرا زحمت اٹھانی پڑے گی. جی سلیم علی گاڑی کر رہے جی سلیم علی گاڑی کر رہے. اچھا. تو تھوڑا وہ کوئی قرآن یا عبداللہ میں آ جائے. کیونکہ بھائی ہم لوگ کو پڑھنا لکھنا آتا نہیں ہے. امی رسول کی امی امت ہے. سارے لوگ عربی نہیں جانتے, اردو میں مفہوم بولیے چلتا نہیں تو مگر آیت تو نکالنی پڑے گی. آیت تو نکالنی پڑے گی. تو آپ آ جائیے نا ادھر پر بولو نا. مطلب ہے آئے. اچھا. تو میں نے قرآن سے پوچھا کیا میں ان لوگوں کے قول احوال کو قابل بھروسہ سمجھوں؟ ایک کوشچن ہے صاحب, آپ کے پاس معاشرے میں یہی چل رہا ہے. تو میں بولا ان سے سمجھنا چاہیے کہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 97. کوئی آئے بھائی ذرا جلدی سے آئے کیونکہ بات ڈسکنٹینیو ہو جائے گی ورنہ. ہاں نہیں کوئی قرآن کھول کے پڑھنا پڑے گا. بھائی مجھے نہیں آتی ہے, میری مجبوری کو کیوں آپ مزہ پڑھ رہے ہیں میری مجبوری کا؟ کوئی کیوں نہیں آتا پڑھنے کے لیے؟ اگر مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے تو نہیں آتا ہے مجھے, پھر کیا کریں گے آپ؟ سمجھ گئے اسٹوڈنٹ کو بھی. سورہ توبہ نکالیے, 9 نمبر کا سورہ ہے. اس کی آیت نمبر 90 نکالیے محمد.
آپ دیکھیں کیسی الجھن ہے وہاں، کیسے پرکشے ہو رہے ہیں پوری باتوں کے. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. اس کو اردو میں بولیے. اور چند دیہاتی بہانہ باز بھی معذرت کے لیے آئے کہ گھر پر رہنے کی اجازت دی جائے، اور وہ تو بالکل گھر پر بیٹھے رہ گئے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا. ان میں جو کافر رہیں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کو عربی میں بولیے. وجاء المعذرون من الاعراب. اب یہاں پر پوچھ جائیے الاعراب کا ترجمہ کیجیے. اکثر آپ کو جی جو آپ کی عربی آپ کی سیکھی اس کا ترجمہ عربوں میں سے من الاعراب. دا عرب آپ کی جب دا عرب دیہاتی بدو گاؤں والے شہر والے دیہات والے ڈیزرٹ والے کچھ نہیں. یہاں لفظ ہے عرب. دا عرب یہ آ رہے ہیں رسول کے پاس اور یہ بہانہ کر رہے ہیں. عربوں میں سے آ رہے ہیں کچھ لوگ. ہاں عربوں میں سے آ رہے ہیں. عربوں میں سے کچھ لوگ آئے. دا عرب آئے. عرب آئے. عربوں میں سے کچھ لوگ آئے. عربوں میں سے کچھ لوگ ہیں. انہوں نے ایک بہانہ پیش کیا. کیا بہانہ پیش کیا صاحب؟ کہ ان کو اجازت دی جائے. کہ ان کو اجازت دے دی جائے. کس بات کی اجازت دی جائے؟ وہ بیٹھے رہیں. کہ وہ پارٹیسپیٹ نہ کریں. نہیں معلوم کس میں پارٹیسپیٹ کریں. وہ پارٹیسپیٹ نہ کریں اور کیا کریں؟ بیٹھے رہیں. اب بیٹھے آگے کیا بولے ہیں؟ کذبوا اللہ و رسولہ. انہوں نے جھٹلایا اللہ کو اس کے رسول. یہ بیٹھے رہنے سے کیا وہ حاصل کر رہے ہیں؟ اللہ کیا کر رہا ہے؟ ان کے بیٹھنے کا مقصد بتا رہا ہے. ان کے بیٹھنے کا مطلب ہے رسول کو جھٹلانا اور اللہ کو جھٹلانا. یہ کون کر رہے ہیں؟ عربوں میں سے کچھ لوگ. عربوں میں سے کر رہے ہیں تو مطلب عرب کر رہے ہیں. نہیں عرب کر رہے مت بولیے. عربوں میں سے کچھ لوگ. تو عربوں میں سے کچھ لوگ کر رہے ہیں. یعنی بھائی یہاں پر پورے مسلمان ہیں جی. اس میں سے 5 آدمی آ کے میرے سے بات کریں. پانچوں کے پانچوں مسلمان تو کون ہوئے؟ پانچوں عرب جی. یعنی عربوں میں کی ایک بڑی جماعت ہے. اس میں کے کچھ لوگ آئے جو رسول کے پاس میں بہانہ کر رہے ہیں بیٹھنے کا. اور یہ بہانہ ان کا اس لیے ہے کہ وہ جھٹلا رہے رسول کو اور جھٹلا رہے اللہ کو. اب نکالیے 1997. جی نہیں جواب. الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم. اب اس کا ترجمہ کیجیے. اور عرب لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں اور اس لائق ہیں کہ جو احکام شریعت اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں وہ ان سے واقف نہ ہوں اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمتوں والا ہے. یہ کون ہے صاحب؟ عرب کیا کر رہے ہیں؟ ان کی 2 کوالٹیز بتائیے. یہ کر رہے ہیں کفر. کفر کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ کے حدود کا کفر کر رہے ہیں. حدود اللہ کو اللہ کے حدود کا کفر کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ نفاق کر رہے ہیں اور منافقت کر رہے ہیں. منافقت کر رہے ہیں. منافقت تو جانتے ہیں آپ کیا ہوتی ہے؟ پتہ نہیں آپ کو منافقت جانتے نہیں جانتے. منافق کوئی کافر نہیں ہوگا. منافق کوئی مشرک نہیں ہوگا. منافق صرف وہ ہوگا جو اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا ہے کہ میں مسلم اور اس کو معاشرے نے مسلمان ایکسپٹ کیا. اس کی ڈکلیریشن کی ایکسپٹنس بھی ہونی چاہیے اور وہ اپنے آپ سے اوپن ڈکلیئر کرے کہ آئی ایم مسلم. کوئی آدمی منافقت کرے گا. کافر نہیں کرے گا, مشرک نہیں کرے گا.
صرف ڈکلیئرڈ مومن، میں حبیب محمد ہوں، میں اگر یہاں بیٹھے بیٹھے مر گیا تو آپ کیا کریں گے؟ میری لاش کو غسل دے کر نماز جنازہ پڑھا کر مجھے قبرستان میں دفن کریں گے آپ؟ کیوں؟ میں مسلمان ہوں، میرا ڈکلیریشن ہے، میں اندر سے بولتا ہوں میں تو مسلمان ہوں ہی نہیں بھائی، میں اپنے آپ کو بول رہا ہوں میں دھوکہ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، خالی مسلمان ہوں، اس کو منافقت ہے۔ یعنی آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام پہ نہیں رہنا، اس کا کفر کرنا اور اس کا نفاق کرنا، یہ کون کر رہے ہیں؟ عرب کر رہے ہیں۔ اور یہ جو کر رہے ہیں کبھی کبھی کر رہے ہیں، کرنے میں یہ بتایا جا رہا ہے، ایک لفظ آتا ہے عربی کا اس کے اندر اشدو، ان کے اندر یہ شدت ہے، شدت سے کفر کر رہے ہیں اور شدت سے منافقت کر رہے ہیں۔ کن کا کفر کر رہے ہیں؟ اللہ کے حدود کا، اللہ کے احکام، اللہ کا حدود ہے اس کا کفر کر رہے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ منافقت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اب اگر میں آپ کو یہ عرب کی بات ہو رہی ہے، خالی کسی قوم کی بات نہیں ہو رہی، کوئی ایرانی کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی ہندوستانی کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف عرب کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں کیٹیگری طور کے اوپر ایک قوم کو لایا ہے خدا نے، یہاں قوم کی کچھ افراد کو لایا، قوم کیا افراد؟ عرب کو لایا ہے۔ عرب ایک قوم ہے، ایک کیٹیگری آف پیپل، ان میں سے کچھ لوگ، ہاں نہیں ان میں کے کچھ لوگ تو پہلے تھے جو بہانہ کرنے آئے تھے، یہاں پر تو سارے عرب، سارے سارے نہیں، نہیں ایک منٹ، یا آیا کیا کرنی پڑی آپ؟ العرب، عرب، عربی اشد، بھائی آپ کا سسٹم یہ ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، بالکل، تو سارے عرب بولیں گے تو پھر آپ ان کو چلیے ٹھیک مان لیجیے، میں آپ کو مارکس دیتا ہوں اس کے لیے۔ عرب میں کی ایک کیٹیگری ہے جو آ رہی ہے رسول کے پاس، جو بہانے کر رہی ہے، نہیں بہانے کر رہی ہے، بہانے کر رہی ہے کہ صاحب ہمارے کو یہ جو خرچ کرنے کی آیت ہے اس کے آگے کی، ہم لوگ 90 پڑھے، 91 کے اندر کچھ خرچ کرنے کی آیت ہے، اس سے ہم کو ایگزم کر دیا ہے، اور اللہ کے قواس کے اندر جو لڑنا ہے اس سے ہمارے کو چھوٹ دیجیے۔ یہ دو چیز کے بانے تھے، یہ اللہ کی اسپیسیفک حدود ہے، اس آیت کے اسپیسیفک حدود ہے، لمٹس ہے۔ اس کے بعد میں 97 کے اندر اللہ تعالیٰ عربوں میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، کچھ عرب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ شدت رکھتے ہیں کفر کی اور شدت رکھتے ہیں منافقت۔ ٹھیک، اور آگے دیکھو 97 کو پھر پڑھیے، 92 پڑھنے کے لائق۔ دیہاتی لوگ، دیہاتی سے ترجمہ کر رہے ہیں، عرب لوگ سخت جو ورڈ آیا ورڈ کے حساب سے لے لیجیے، اور اس لائق ہیں کہ جو احکام شریعت اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں وہ اس سے واقف نہ ہوں، اور اللہ خود جاننے والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اس کے بعد والی آیت وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور بعض دیہاتی یا بعض عرب جو خرچ کرتے ہیں وہ اس کو تاوان خیال کرتے ہیں اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں، انہی پر بڑی مصیبت پڑنے والی ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب۔ اللہ تعالیٰ 98 میں یہ فرما رہا ہے عرب میں کے کچھ عرب، کیونکہ مولانا کچھ کے اوپر زور دے رہا تھا، میں بھی دے دیتا ہوں، قرآن زور دے رہا قرآن زور دے رہا، تو چلیے ہم دونوں زور دے دیتے، اللہ کو بولنے دیتے۔ تو یہ عرب کیا کر رہے ہیں، اگر کچھ خرچ کرنا بھی پڑتا ہے ڈپلومیسی میں، ایک سچویشن آ جاتی صاحب، سلیم بھائی سے میرا سمجھاوا ہے، سلیم بھائی سے میرا سمجھاوا ہے، سلیم بھائی بولے دیکھو ہمیں بھائی میں مدرسہ تعمیر کر رہا ہوں، وہ بھائی 5,000 دیے، ہمارے مہمان ہیں وہ اتنا دیے، یہ اتنا دیے، آپ کو بھی کچھ دینا پڑے گا کیونکہ نام آپ کا بھی چٹھی پہ ڈالنا ہے۔ ارے دیو میں 5,000 ٹکا لگا کے رکھے، رشتہ نبھانا ہے، اذیت کے ساتھ میں دے رہا ہوں، تاوان سمجھ رہا ہوں، ایک ناگواری، ایسی ناگواری کے، اور پھر اس کے بعد میں یہ سلیم صاحب کو اللہ برباد کرے کہ دوبارہ میرے پاس نہیں آیا مانگنے کے واسطے، وہ بھی دعا کر رہا ہوں سب کو۔ یہ عرب رسول کو اگر کچھ دے بھی دے رہے ہیں
اگر تو دے بھی دے رہے تو یہ ان کے لیے بہت بڑی اذیت ہے. تاوان سمجھ رہے. میں تاوان کا لفظ نہیں جانتا تھا, یہ پرسوں کی تصدیق میں مجھے معلوم پڑا. یعنی ایک اس کو جو ہے برڈن سمجھ رہے ہیں, اپنے برڈن سمجھ رہے ہیں, اور پھر رسول کے برباد ہونے کی دعا بھی کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ عرب میں سے کچھ لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آیت ہوئی 98. اب 99 کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھیوں میں کچھ عرب ہیں جو بڑے نیک ہیں, اللہ ان سے راضی ہے. اب 99 اللہ کے رسول کی مدد کر رہے ہیں, اللہ کے رسول کے اوپر اپنے اموال کو خرچ کر رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب ان کو حاصل ہو اور رسول کی دعائیں ان کو ملے, ویل وشز ملے ان کو. صلاۃ کا لفظ چاہتا ہے اس آیت میں, اور اللہ بول رہا ہے کہ ان کے ایسے کرنے سے اللہ ان سے راضی ہے. اللہ راضی ہو رہا ہے ان سے, یہ اللہ راضی ہو رہا ہے. کن سے راضی ہو رہا ہے؟ وہ عربوں سے راضی ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول کو اپنا مال دے رہے ہیں, خوش دلی سے دے رہے ہیں, اور ان کی نیت یہ ہے کہ یہ کرنے کی وجہ سے مجھے قرب اللہ ملے, یعنی اللہ کی نزدیکی ملے, اور رسول کی ویل وشز ملے, دعائیں ملے, صلاۃ ملے, رسول ان کے لیے خیر خائی کی دعائیں کرے. تو اللہ بول رہا ہے اللہ ان سے راضی ہے. اور آگے آیت کیا کہہ رہے, اللہ ان کے رحمت اور اللہ ان کو اپنی رحمتوں میں ضرور داخل کرے گا. یہ کون سے لوگ ہیں؟ عرب کے اندر سے دو کیٹیگری میں سے ایک کیٹیگری منافقت اور کفر میں ہے, دوسری کیٹیگری اللہ کے رسول کا ساتھ ہے. یہاں تک ابھی تک یہ بات آئی ہماری. اب آیت نمبر 90, یہ کون سے پڑھے ہمارا 98 پڑھے, 99 پڑھے, 100 پڑھیے وہاں. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اس کو اردو میں پڑھیے. اور سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجر اور انصار, اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی اخلاص کے ساتھ, ان سب مومنین سے اللہ خوش ہوا اور وہ اللہ سے خوش ہوئے, اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بڑی زبردست کامیابی ہے. یہ بشارتیں کس کو سنائی جا رہی؟ یہ عرب کے اندر سے وہ جو 100 نمبر کی کیٹیگری ہے جنہوں نے ہجرت کی. ہجرت کس بات میں کی؟ مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے؟ نہیں, یہاں یہ بول رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جنہوں نے اپنے پرانے خیالات کفر کو چھوڑا اور رسول پہ ایمان لایا اور رسول کے وہ مددگار بن گئے, انصار بن گئے, جنہوں نے ہجرت کی اور پھر وہ مددگار ہوئے. انصار کا لفظ ہجرت کے معنی آپ فزیکل لے سکتے ہیں. ارے اور بستر میں ہجرت کرو بول رہا ہے یار اللہ تعالیٰ. نہیں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جہاں ہجرت کا ورڈ استعمال کیا وہاں دوسری جگہ آپ کو فزیکل. ہاں فزیکل لیتا ہوں, کیونکہ یہاں پر ایک رسول موجود ہے, وہاں پر گھیرے ہوئے کچھ لوگوں کے بیچ میں جیسے میں گھیرا ہوا ہوں یہاں پر, اس کے اندر سے کچھ لوگ ڈکلیئرڈ مسلمز ہیں لیکن جو کفر کر رہے ہیں, منافقت کر رہے ہیں, رسول کی تباہی کی دعائیں کر رہے ہیں. اسی میں سے کچھ لوگ ہیں جو رسول کے اوپر اپنا ایمان لا رہے ہیں, اپنی بات کو چھوڑ کر نئی بات کو مانے اور رسول کے وہ مددگار ہیں. تو اللہ بولتا ہے ان کے لیے میرے باغوں کی بشارت ہے, میں ان کا یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. 100 نمبر والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. ٹھیک صاحب, اب پڑھیے آیت نمبر 100. اعرابی منافقون ومن اهل المدینة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. ترجمہ کیجیے. اور چند عرب ہیں جو تمہارے آس پاس ہیں, اور کچھ مدینے والے کٹر منافق ہیں, آپ ان کو نہیں. عربی میں پڑھیے. وممن حولکم, اور ان میں سے جو تمہارے اطراف ہیں.
یعنی فرام دا عرب، جو عرب ہے، جو حولکم، جو تم کو گھیرے میں، جن کے گھیرے میں تم ہو. وممن حولکم، اور ان میں سے جو تمہارے اطراف ہیں، من الاعرابی، اس میں سے جو عرب ہے، جو تمہارے جو عرب ہیں، جو عرب ہے، عربوں میں سے کچھ ہیں، عربوں میں سے کچھ ہے جو آپ کو گھیرے میں ہے. جو عربوں میں سے ہیں بولتے ہیں تو سارے عرب آ جاتے ہیں. نہیں، عربوں میں سے بول رہے نا، عربوں میں سے. تو عربوں میں سے ایک کیٹیگری ہے جو رسول کو آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، اس کے اندر سے کون ہے؟ اس کو اسپیسیفک کیا کہ وہ مکے میں سے ہیں، اس کو اسپیسیفک شہر میں سے، اس میں جو شہر میں سے پچھلی آیت سٹی والے جو رسول کو گھیرے ہوئے ہیں، اس شہر کے لوگ جو رسول جس شہر میں ہے، وہ لوگ جو رسول کو گھیرے ہوئے ہیں، اس میں کے لوگ، وہ عرب ہے، پہلی بات عرب میں سے، عرب میں سے ہے، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے آس پاس ہیں، آپ کے آس پاس پہلے تو فیل ہو گیا. کر کیا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں منافقت، وہ کر رہے ہیں منافقت. اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ نفاق پر ہے. نفاق پر برودو کس کو کہتے ہیں؟ یہ کوئی سادہ لفظ نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں آج یہاں ایڈیونسی پہ آئے ہوئے ہیں، اسٹبن ہوئے ہوئے. انگریزی کے اندر علامہ آردری نے اس کا ترجمہ کیا اسٹنجسٹ. میں ترجمہ کرتا ہوں اسٹبن کہتے ہیں ضد پر آ جانا، کہ ہم منافقت کریں. واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو اٹ ڈو اٹ. میں تو منافقت کر کے رہوں گا. کون کر رہے ہیں منافقت؟ رسول کو جو گھیرے ہوئے، جو شہر والے ہیں، جو عربوں میں سے ہیں. ٹھیک، یہاں تک آپ کو فائن. ایک کیٹیگری ہم لوگوں نے اوپر جانی جو نیک عرب ہے، جو رسول کا ساتھ دے رہے ہیں، اپنا مال خرچ کریں. ایک کیٹیگری ہم نے عربوں میں سے جانی جو نفاق پہ اڑے ہوئے ہیں، جو کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، جو رسول کی پرواہی کی دعائیں کر رہے ہیں. دو کیٹیگریز ہمارے پاس گئے ہوئے، دونوں کے دونوں مسلمان، ڈیفینیٹ مسلمان، ڈکلیئرڈ مسلمز ہیں. اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے اس میں بتائیے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کو نہیں جانتے. لا تعلمهم نحن نعلمهم. تم ان کو نہیں جانتے کہ کون منافقت کر رہا ہے اور کون تمہارا ساتھ دے رہا ہے. اسی آیتوں میں بات ہے، اس کو رسول نہیں جانتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے اس کے اندر کہ ان کے ساتھیوں میں سے پانچ کتنے اور بیان کتنے. بھائی صاحب ہوش پہ آئیے، ہوش پہ آئیے. اصحاب رسول کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں، کوئی للو پنجوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں. اصحاب رسول کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں. اصحاب رسول درمیان جو منافق کیٹیگری کے تھے ان کے بارے میں صاحب میں عربوں کی بات کر رہا ہوں جو رسول کو گھیرے ہوئے ہیں. یقیناً صاحب جو گھیرے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ ہیں. ہاں ان میں سے کچھ ہے. ہم تو وہی بول رہے ہیں نا، ان میں کے لوگ بول رہا ہوں میں. وہ ڈکلیئرڈ مسلم ہیں جن کو آپ اصحاب رسول کہتے ہیں. وہ عرب ہیں جن کو آپ ڈکلیئرڈ مسلم کہتے ہیں، جن کو اصحاب رسول کہتے ہیں. یعنی آپ کو یہ ایکسپریشن نہ ملے. انڈین ہے، ان میں سے بولے تو وہ انڈین نہیں ہوں گے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈین عرب ہے تو عرب میں سے بولے تو وہ بھی عرب ہی ہوں گے. ان میں سے جو کی بات ہوتی ہے بھائی اب اس میں جو بات ابھی تک آئی، ابھی تک جو بات آئی اس میں شہر والے جو رسول کو گھیرے ہوئے ہیں، جو عربوں میں سے ہے، اس میں ایک کیٹیگری ہے. کیٹیگری نمبر 1 کفر اور منافق. کیٹیگری بی مومن مسلم اور رسول کا ساتھ دے رہے ہیں. ایک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے نان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول یہ نہیں جانتا کہ اس میں سے رضی اللہ تعالیٰ کون ہے اور نان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے. محمد رسول آپ کے اصحاب کے بارے میں نہیں جان رہے کہ who is رضی اللہ تعالیٰ عنہ and who is not رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Prophet doesn't know of it. میں آپ کو اردو میں دے دوں. جی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن میں مختلف کیریکٹر بتائے گئے ہیں. وہ لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں
اور وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں تاکہ وہ پیچھے رہ جائیں تو وہ منافق ہیں. تو خدا اپنے پیغمبر کو ضرور یہ کہہ رہا ہے جب ایڈریسنگ کے اندر کہ آپ ان کو نہیں جانتے، لیکن کہیں کہیں ان کے کردار کو بتا کر کہہ رہا ہے، جیسے آپ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ نہیں جانتے، آپ کے اطراف رہنے والے فلاں لوگ ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کے کردار کو پرفارم کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھی نہیں ہوتے. یہ بھی قرآن میں کہا گیا کہ وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور وہ آپ سے ہٹنے کے بعد اپنی رات کی محفلوں میں وہ مشورے کرتے ہیں جو آپ نے کہا اس کے خلاف مشورے کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیریکٹر ہیں جو جن کیریکٹر کو بتا کر کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے آپ ہوشیار رہیے. جیسے آپ کو بھی کہا جاتا ہے، مجھے بھی کہا جاتا ہے. اس کی ڈیفینیشن سادی طریقے سے یہ بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ منافق کس کو کہا وہ ہم سمجھ لیتے ہیں. سیدھی بات، سب جنگل میں نہیں جاتے. سورہ منافق ہو سورہ نمبر 63 آغاز، اس میں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ یہ منافقون تمہارے پاس میں آتے ہیں، یہ تمہارے پاس میں آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بہت باریکی سے سنیے بات. منافق کی دا آرٹ آف لائنگ پاور بتا رہا ہوں کہ جس کو ہم پروسیس کر کے جان لیں گے، جو مولانا بتانا چاہ رہے ہیں نا، ہمارے فرشتے بھی نہیں جان سکتے. اللہ کے پاس میں منافق رسول کے پاس میں آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ پلٹا کے آیت نمبر 3 میں کہتا ہے کہ اللہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بھائی منافق کیا جھوٹ بولا؟ 63 منافق کیا جھوٹ بولا؟ آپ وہ آگے کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ اس بات میں شہادت دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آیت نمبر 4 کہتی ہے کہ یہ منافق جھوٹ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ علامہ پرویز کی ایک اسپیچ میں ہماری بات سننا چاہیے، بہت خوبصورت بات کہی انہوں نے، اسی سے سیکھا ہے. ڈیفینیشن آف ٹروتھ کیا ہے؟ نا سچائی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب خول ریالٹی سے ٹیلی ہو جائے تو وہ ٹروتھ بن جاتا ہے. خول اب میں کہہ رہا ہوں وہ ریالٹی سے ٹیلی ہونا چاہیے تو وہ ٹروتھ کا فیل مل جائے گا. یہاں منافق جو بات کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بات سچی ہے، آدمی جھوٹا ہے. بات سچی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ اس انداز سے قسمیں کھائیں گے. کون؟ منافق. یہ اس انداز سے قسمیں کھائیں گے کہ تو اپنا کام لے کے جائے گا ان کی طرف اور یقین کرنے لگ جائے گا ان کی بات. This is the power of the Arabs of life. جھوٹ بولنے کے پاور کو ڈیفائن کر رہی ہے کتاب. عربوں کے جھوٹ کو بتا رہی ہے کہ تو اپنا کان دھرے گا ان کی طرف. کان دھرنا کس کو کہتے ہیں؟ ان کی طرف مائل ہو کے بولنا کہ بھائی کیا بولتے ہیں نظام الدین صاحب میرے کو آ کے، ارے یار حفیظ بھائی اچھے آدمی تھے، سلیم بھائی کان بھر دیو بگڑ گیا، اچھی دواؤں کو ڈالتے تھے پہلے فوراً بھنگے چاہے پہلے اچھے تھے، ایسا سلیم صاحب کان بھر دیو. تو کان بھرنا ایک محاورہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول بلیو کرنے لگ جائیں گے کہ یہ ٹرسٹورتھی ہے. قسمیں کھائیں گے، اللہ کہتا ہے قسمیں کھائیں گے، یقین دلائیں گے. تو یہ ہے منافق کا پاور. اب یہ منافق انہیں تھا نہیں تھا، اس کے عمل سے آپ کتاب سے جاننے کو اگر جاننے کی کوشش کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سانپ کے پٹانے میں ہاتھ ڈالیں گے، سانپ کے پٹانے میں ہاتھ ڈالیں گے. تو اب کیا ہوگا صاحب؟ 3 بات ابھی تک ہم کو معلوم پڑی کہ رسول کے گرد میں جو اسامی نہیں سنتے جو ساتھی تھے وہاں، اس میں جو عربوں کی بات ہو رہی ہے اس میں سے ایک کیٹیگری ہے جو کفر و نفاق ہے، دوسری کیٹیگری ہے جو ایمان اور مومن ہے. اللہ ان سے راضی ہو گیا، جنت کے باغوں کا انعام بتا رہا. اور یہ منافق جھوٹ بولنے کا ایک گہرا پاور رکھتے ہیں. یہاں تک ابھی تک بات معلوم پڑی. اور رسول اس سے لا علم ہے. 1 2 3 4 5 اس میں سے میرا سچا ساتھی کون ہے اور میرا بیمار ساتھی کون ہے، رسول ان کی تمیز نہیں کر سکتا. Who is رضی اللہ تعالیٰ and who is not رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول is not able to distinguish.
یقین کی بات ہے اس کے اندر آئے ہوئے. میں اپنی بات کو تھوڑا پاز کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں. جتنی حدیثیں آپ تک پہنچی ہے کتنی ہزار ہوں گی معلوم ہوں گے لیکن کدھر پہنچی ہے؟ اصحاب رسول تابعین تابعین یہ سب ان کے تھرو پہنچی ہے. کیا ان کا اور قابل بھروسہ ہے؟ کون سچا ہے کون جھوٹا ڈاؤٹ ہو گیا کسی نے کہا بہت صحیح بات سی. اب آپ ڈاؤٹ فل ہو گئے مشکوک ہو گئی بات کیا آئی ڈونٹ نو ویدر سلیم صاحب از اے منافق اور از اے مسلم. آئی ڈونٹ نو. اللہ سے بتا یہ میں ان کی بات کو نہیں اللہ سے تو اللہ تو ہم کو بتا رہا ہے. اللہ کیوں بتا رہا ہے ہمارے کو؟ اللہ ہم کو اس لیے بتا رہا ہے یہ اس کا مین مقصد یہ پوری بات بتانے کا یہ تھا کہ قرآن میں تاریخ اور اقوال ان کے قول تواتر پتہ نہیں کیا کیا بکواس ہے اس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے. آپ کے پاس اگر کوئی ویلیڈیٹی بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ اصحاب رسول نے یہ کہا تھا میں نے یہ بات کہا اس میں سے منافق تھا یا مومن تھا آپ پہچان نہیں سکتے اس کو. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ تو ایک کام کرتے ہیں کیا کریں؟ رسول کو ڈیسیو کر رہے ہیں رسول کے ساتھ میں اختلاف میں شدت کر رہے ہیں رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں رسول کے اوپر وار اگر دیتے ہیں تو رسول کی بربادی کی دعائیں کر رہے ہیں. کچھ ایماندار لوگ ہیں جو ایمان لائے رسول پر اللہ کی قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. رسول اس میں سے یہ نہیں جانتا کہ یہ ایماندار ہے یا بے ایمان. خوبصورت مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. آپ اس کو اردو میں پڑھیے. اور ان میں وہ بھی ہیں جو مسجد بناتے ہیں ان میں یہ ان میں کو ڈیسائیڈ کیجیے کون ہے یہ ان میں کون ہے؟ بھائی اوپر جو بات چالو ہوئی اس میں کی بات ہو رہی تسلسل چل یعنی آپ یہ مان گئے کہ قرآن تسلسل میں ہے. ہاں ٹھیک تسلسل میں جو بات چل رہی اس میں سے جو منافقت کر رہے تھے جو کفر کر رہے تھے ان لوگوں نے کیا کیا؟ تخزن کیا. ٹک بولتے اخذ کر رہے ٹک بولتے مجھے عربی نہیں آتی لیکن ٹک سورہ عنکبوت کے اندر آیا تھا ٹک سسٹم اگین ہوا یعنی انہوں نے ایک چیز کو پکڑا تخص کیا اخذ کیا اس کو پکڑ لیا. کس کو پکڑا بھائی اتنی دیر فرنٹیئر میں مت چلو بھائی سلو چلو بھائی نہیں چلا تو اپن بہت آگے نکل جاتے. سلو چلنا قرآن کی آیا کبھی بھی ٹھہر کے اپنا اللہ نے کیا بولا انہوں نے پکڑا. انہوں نے کون؟ وہ اوپر والے عرب جو تھے جو رسول کے ساتھ میں منافقت کر رہے تھے چاہے وہ اونچی تھے انہوں نے پکڑا. اس کو پکڑا مسجدن نہیں بولو ایک ہے یا 300 مسجد ہے. سیگا سنگل کا ہے ڈویل کا ہے پلورل کا ہے. سیگا نہیں سکتی عربی کے استاد ہے نا حکیم صاحب ترجمہ پڑھیے. ان میں وہ بھی ہیں جو مسجد بناتے ہیں نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کرنے کے لیے. تذکیر القرآن کے اندر جو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے انہوں نے ایک مسجد کو پکڑا. مسجدن سنگل کا سیگا ہے. انہوں نے ایک مسجد کو پکڑا. اس کے پکڑنے کی غرض یہ تھی کہ نقصان پہنچائے ضرر کرے. ضرر کے معنی ٹو ہارم ٹو ڈپرائیو محروم کر دینا نقصان پہنچانا اور کفر کرنا انکار کرنا. انکار کس کا ہوتا تھا اوپر؟ انکار سن کے آئے وہ اوپر کس کا تھا انکار؟ حدود کا اللہ کے حدود کا انکار. یہ مسجد اس لیے بنائی تاکہ لوگوں کو نقصان پہنچائے. کیا نقصان پہنچائے؟ پڑھی آپ عربی میں پڑھی
وكفرا وتفريقا بين المؤمنين اور مومنین کے اندر تفریقہ ڈالے. تو شیعہ ہے آنا نہیں کہیں مسجد میں بیٹھا, ہاں میں سنی ہوں, سمجھ رہے آپ, میں اہل حدیث ہوں بھائی, کیا لگایا آپ کی مسئلہ کیا ہے؟ پروفیسر صاحب آپ کی مسئلہ کیا ہے؟ میں ابھی تک سمجھ نہیں سکا. آپ لوگ اہل قرآن ہے, اہل شیعہ ہے, اہل بیت ہے, اہل درگاہ ہے, اہل خواجہ ہے, اہل سی پی ایس ہے, نہیں معلوم ہے بات کیا. تو یہ کون بٹا؟ یہ مسجد ضرار جنہوں نے بنائی ان کا یہ فیل تھا کہ مومنین کے اندر تفرقہ ڈالے, اور اس تفرقہ کے بعد میں اس سے پہلے ایک اور کام کریں گے تاکہ وہ ان کو نقصان پہنچائے, مومنین کو نقصان پہنچائے. انسانیت کو بعد میں آئے گا, مومنین کے ڈیمیج ہو رہی ہے پہلے تو, پھر آگے دیں. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل, اور یہ پہلے سے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے تھے ان کو یہ پروٹیکشن دے گا. کون؟ یہ مسجد کے ذرار, مسجد اصحاب رسول کی پرسنالٹی کے اندر سے ساتھ سیدھے جو رسول کے کمپینین تھے, جو رسول کے ساتھ وہ جو آپ سے ان کے اندر سے ایک کیٹیگری اچھوں کی, ایک کیٹیگری بروں کی, اس میں سے رسول لا علم ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. تو آپ کیا اس کے عالم ہو سکتے ہیں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے؟ نہیں ہو سکتے. تو ان کے قول اقوال اور تواتر اگر ان کے ذریعے سے اگر آتا ہے تو کیا گارنٹیڈ ہے کہ وہ تواتر صحیح ہے؟ کیا وہ قول اقوال ان کے صحیح ہے؟ کیا ان کو ہم لوگ ڈیپینڈ کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن اگر کوئی انفرینشیل ویلیو بھی ان کی بنا کے ان کی طرف جانا چاہ رہا ہے تو کیٹیگریلی طور کے اوپر قرآن اس سے آپ کو روک کر واپس قرآن کے اندر لانے گا. بات مجھے یہاں پر ان کے اچھے ہوئے کی نہیں کرنی, مجھے بات ایز اے اسٹوڈنٹ کرنی ہے کہ میں اگر ان کے پاس جا کے سمجھنے کی ایک کامن سینس ہوتا ہے, ارے میں حبیب بھائی کے ساتھ میری بہت دن تک آ رہے ہیں, حبیب بھائی بہت اچھا جانتے ہیں, وہ کیا بولے سنیں گے بولوں سر, آپ ان سے سمجھنا چاہ رہے ہیں کون, تو اللہ کو میرے کلام کو سمجھنے کے لیے سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جن پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں وہ اتنی کیٹیگری ہے, وہ ناٹ ڈیپینڈیبل ہے. میرا کلمہ ڈیپینڈیبل ہے, میرے کلمے کے اندر آ جاؤ تو میرے کلمے کو سمجھ. میں مسجد ضرار کو نہیں لوں گا, چھوڑ دو, ہضم نہیں ہوگی کسی کو, چھوڑ دو. تو کم سے کم یہ مان لیجیے کہ تواتر, حدیثیں, قول اقوال, اجماع اور اسلام کے جتنے فقہی احکام ہیں وہ پورے اصحاب رسول کی طرف سے آئے ہیں. We don't know whether they are genius or they are not genius. We don't know. ہم نہیں جانتے منصوبہ ہے یعنی ڈاؤٹ فل ہو کہ اچھے ہیں یا برے. تو بھیا یہ سام کے بٹانے میں ہاتھ ڈالنا ٹھیک رہے گا؟ تو کسی کے قول اقوال کے اوپر زندگی کو ڈھال دینا ٹھیک رہے گا؟ جب اللہ تمہارے بیچ میں بولنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور تمہیں اس کو سننا نہیں ہے, ان لوگوں کو بیٹھ کے سننے کا ہے جن کی بھی کوئی ٹھکانے نہیں ہے, جن کے کوئی نام نشان نہیں ہے, وہ تھے یا نہیں کہ وہ بھی نہیں جانتے ہم ان کے بارے میں. آپ سوچیے, میں ہمارے نظامی صاحب سے ایک سوال کیا تھا, بہت بڑے عالم ہے, بولا بھائی میں تو ڈھائی لاکھ ہوں. نظامی صاحب میرے کو یہ بتائیے ہمارے پہلے خلیفہ کے ان کا نام کیا پوچھا, میرے کو نہیں معلوم. تو بولے ان کا نام حضرت ابو بکر تھا. بولا ایسے بولے بولا کیا نہیں, ارے بھائی کچھ جانو گے ارے کھانے تو ہوں گے نا. تو ابو مینس فادر, بکر مینس کا بھائی, بابا کا باپ, کیا اس کے امر نام رکھیں گے؟ امر نام رکھے سر. تو وہ بولے نہیں نام تو یہ مشہور ہے لیکن ان کا کچھ تو نام تھا. تو اچھی بات ہے آپ معلوم کر کے بولے. تو 3 دن کے آپ فون کریں گے, نظامی صاحب فون کر کے بولے ان کا نام عبد الرحمان تھا. بولا بھائی یہ ارمان جو ہے رحمان کی آیت بھی تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ رحمان کون ہے. تو ان کے معاشرے میں جب رحمان نام مشہور تھا تو رحمان کون ہے بولے قرآن میں کوشچن کر رہا ہوں. سوچیے کتنے ڈاؤٹ فل سورسز ہمارے مدر سورسز بنے ہوئے ہیں جس میں ہم ہماری زندگیوں کو ڈالتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گائیڈڈ ہیں, ہم اللہ کے دین پہ چل رہے ہیں.
اللہ نے ہم کو بتایا، رسول اللہ نے کہا، ایسا بولتے ہیں جیسا رسول اللہ نے کہا، جیسا ان چچا بھائی کا فوٹوگراف کرنا. ارے آپ کو جھوٹ بولنا ہے، بولیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بولیے میں کر رہا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ ایسے رسول کو جس کے کیریکٹر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے بہترین اخلاق کو پایا، ہم نے اس کو سچا پایا، کسی کو نگاہ پر پایا، اس رسول کے نام کو بدنام کر کے ان کے نام پہ کوئی جھوٹی کہانیاں گڑھ دیے، بولتے ہیں کہ خالہ رسول اللہ ہے، خالہ عمر ہے، خالہ فلانا ہے. تو ان جھوٹ کے سہارے پہ اسی کو اللہ کہتا ہے یہ قرآن کی پہ. بھائی گمان کیا ہے؟ یہ گمان کہ کہا ہوگا، پھر وہ کچھ بولتا ہے آخر کے اندر جس کے آؤ کھاوا وہ کچھ بتاتے ہو تو بھیا ایسا کیسی بات ہوگی؟ ایک بات یاد رکھیں، وہ سب کو کہوں گا یا تو کافر ہے، بہت اچھی چیز، میں یہ سب سمجھ میں نہیں آتا. I don't want to believe, I don't want to believe. I want to live a common sense life. خدا نہیں کوئی پرابلم یا تو پھر مومن ہو جائے پکے. کتاب میں سے ابھی جیسے مولانا کی جو تقریر تھی، آپ یقین مانیں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ایک لفظ جو ہے جیسے سوکھی زمین کے اوپر ایک ایک بوند یہ کیسا پیوست ہوتا اس کے اندر ایسے کیا رہا ہے. اس ایک ترجمہ کیا، خالہ ایک ترجمہ کیا، ایک ورڈ ایک ترجمہ کیا، پیور ورڈ آف گاڈ، پیور ورڈ آف گاڈ. ایک لفظ مولانا نے اپنی طرف سے اس میں سے نہیں کہا، ایک لفظ بھی نہیں، نہ کسی حدیث کا حوالہ دیا ہے نہ کسی کے اکابر کا حوالہ دیا ہے. قرآن یہ کیا ہے، صادقین کون ہے یہ ہے، متقین کون ہے یہ ہے، کاذب کون ہے یہ ہے. ہر بات قرآن سے پوچھ رہے، ہر بات قرآن سے جواب دے رہے. تو جب اتنا پاورفل خدا آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو اس کے بعد میں فالو اپ چاہیے. ایک بات یاد رکھ لیجیے، اللہ کا کلام کلمے میں ہے، کلمے خولوں میں اقوالوں میں نہیں. اور سارا مذہبی اسلام خولوں اور اقوالوں کے بیس پہ بنتا ہے. خول اقوال چھوٹے ہیں، اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کے کلمے کو جانیے. اللہ اپنے کلمے کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہیں چھوڑا. ایمبیگوٹی سمجھتا ہے کلیئر کٹ بات کرتا ہے، کلیئر کٹ. اگر کچھ بولتا ہے، ابھی ایسے بولا کہ اسی کتاب میں سے صحیح والی ایک آیت سنا ہے مجھے کہ اسی کتاب سے وہ کیا وہ ہے ہدایت ہے اور اسی کتاب سے گمراہی ہے. وہ لوگ اکثر قبل کے والے کوٹ کرتے ہیں شاید کو. تو گمراہی کس کے لیے ہے؟ آیت وضاحت کر رہی ہے وہ جو فاسق ہے. فاسق کون ہے بھائی؟ فاسق کون ہے؟ فاسق کے سمپل میننگ ہے the people who take the liberties، جو آزادی لے جاتے ہیں. اللہ یہ کہہ رہا ہے اس کے اوپر آپ آزادی لے جائیں. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. ایک عالم یہ کہتا ہے کہ ذکر سے مراد قرآن اور پورا اسلام، قرآن اور پورا اسلام ہے. براہ راست قرآن بالواسطہ پورا اسلام، یعنی جو مولویہ چلا. تو بھائی آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ رائٹ ہے، اس ٹائم پہ فاسق ہے. خدا نے نہیں کہا اس کے اوپر وہ اپنا فساد کرتا، اپنی آزادی لے کے جا رہا ہے. بولتے جی 15 نمبر کا سورہ آیت نمبر 9 کا کوٹیشن پیج نمبر 40 کے اوپر ہے، آپ دیکھ لے سکتے ہیں کوئی اس کو. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے الذکر کو نازل کیا، الذکر، اس سے تمام علماء دین قرآن کا کلمہ لیتے ہیں. اس کے اندر اسلام کیسے آتا ہے؟ ایک کوشچن ہے. یہ عالم اپنے من کی بات بتانے کے لیے ترجمے کے اندر اس نے فساد کیا، اس نے اپنی آزادی لے کے گئی، اس نے اپنی لیبرٹیز کو یوز کیا. اللہ بولتا ہے یہ بولتا ہے. اللہ اتنا بولا اتنی بات، اللہ نہیں بولا تو مت بولو، اللہ بولا تو اللہ جو بولا وہ بولو. نہیں سمجھ میں آیا، نہیں سمجھ میں آیا صاحب، یہ اللہ کا کلام ہے اور 1500 سال سے اس پہ چڑھاوا ہے. چڑھاوا پورے کیسے کیسے چڑھا ہے.
ابھی تو آپ سنی لوگوں کے بیچ میں گھومے، شیعوں کے اندر گئے نہیں صاحب. میں کشمیر میں ایک شیعہ عالم سے ملا تھا، وہ کوئی سننے جیسی بات نہیں. تو بڑے بڑے وہ خود بولتے ہیں کامل صاحب بولتے ہیں ان شیعوں کے پاس میں، اور زبردست ان کا علاقہ ہے. وہ شیخ ابو الفضل نہیں، یہ عامل جیسے بولتے تھے، پتا نہیں وہ کالا جبا ہوا پہن کے زبردست بہت خوبصورت انسان تھے، وہ کشمیری تھے، داڑھی والے اور بہت ہی افاق والے مسکراتے ہوئے انسان. میں ان کے پیروں میں بیٹھے وہ اونچی جگہ پہ بیٹھے تھے، وہ مجھے کرسی آفر کرنے والا نہیں ملے. آپ کا شیشے بن کے پیروں میں بیٹھنا چاہتا ہوں، پیروں میں بیٹھے ہوں تو آپ کچھ قرآن سکھائیے مجھے، یہ الفاظ سے اللہ کچھ قرآن سکھائیے. تو بولے دیکھیے قرآن جو ہے وہ اس کو سمجھنے کے بہت الگ الگ طریقے ہیں. تو قرآن میں ایک ظاہری معنی ہے، ظاہری معنی اور ایک باطنی معنی. قرآن کا اصل جو ہے اس کے باطنی معنوں ہے، اور یہ باطنی معنی اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں ان کے اوپر انکشاف ہوتا ہے. پہلے کا ورڈ سنا نا، انکشاف کے ساتھ مجھے نہیں معلوم تھا انکشاف کس کو بولتے ہیں. تو انکشاف کیا ہوتا بولے تو پھر وہ کوئی مجھے سورہ سبا کیا ہے بتا کے بولے تھے کوئی گئی تو اس کے پنڈیوں کا انکشاف ہوا، وہاں پر یہ بڑھایا. ادروائز آپ اس وقت کوئی تو کھل کے آیا تھا ان کے اوپر. تو ایک مثال سے سمجھے گی کچھ مجھے. تو بولے تھے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ تم نماز سے پہلے وضو بنا لیا، نماز پڑھنے سے پہلے وضو بنا. آیت نمبر 5 میں وضو کا حکم. تو یہ تو اس کی ظاہری بات ہوئی کہ نماز سے پہلے وضو بنا لیں، لیکن اس کا ایک باطنی مفہوم ہے. آپ قرآن کی تفسیر دیکھیے کیا خوبصورت. اس میں باطن میں اصل بات یہ ہے کہ نماز سے مراد محمد رسول اللہ ہے. نماز سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا وضو سے مراد علی، مولا علی. جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں، ویسے علی کے بغیر محمد. یہ اس کی تشریح. تالیاں بجائیے، اتنی خوبصورت تشریح ہے. یہ ہے آپ کے عالمان، یہ ہے آپ کے مولویاں، یہ آپ کے نورانی چہرے جو آپ پہ پھر کے ڈال دیتی ہے حضرت اللہ جی حضرت اللہ ان کو کرا جاتا ہے. ارے کائے کا حضرت اللہ پلٹا کے کوشچن کرو، کس اتھارٹی میں بات کر رہے تم؟ اس گاڈ سیٹ خدا کا بولا تو آپ کی کتاب میں بتاؤ آپ کو اپنی، ورنہ تمہیں ابو حنیفہ کا ذکر کیے تھے مولانا ابھی ہمارے پروفیسر صاحب. میں کتاب پڑھا ہوں ان پر نومان نومان، بہت اچھی کتاب ہے ہمارے عثمانیہ یونیورسٹی کے احمد اللہ صاحب نے لکھی کتاب ہے. خیر انہوں نے پی ایچ ڈی بھی اسی پہ کی ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ ابو حنیفہ جو تھے نا بہت اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھے، بہت اسٹریٹ فارورڈ آدمی. وہ اتنے لمبے چوڑے فتوے نہیں کیے تھے کچھ، سمجھا. وہ گنتی کے کچھ فتوے اور انہوں نے کوئی کتاب بھی نہیں کی. وہ ان کا جو چیلا تھا یوسف، وہ اس نے سب گڑبڑ کی. تو ابو حنیفہ کوئی بھی ان کے پاس آتا بات لے کر وہ بولتا یہ ایسا ہے ایسا کر. تو حدیثوں کا تھوڑا حدیث کلیکشن فیشن بنی ہوئی تھی. تو وہ ایک ہی کوشچن کرتے ہیں، اچھا تم یہ جو کہہ رہے ہو، اچھا تم یہ جو کہہ رہے ہو کیا اللہ کی کتاب ہے؟ کیا یہ اللہ نے کہا؟ نہیں رسول اللہ نے کہا. تو وہ پلٹا کے اس کو بولتے تھے پھر تمہاری بات تمہاری چیز. مجھے وہی بتاؤ جو اللہ نے آپ کی کتاب میں کہا. پر اس کا اور کون سا کچھ سنا تھا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا سادہ مطلب ہے کہ ہمارے جو رائٹ گائیڈڈ امام بھی جو پہلے کے زمانے میں تھے وہ لوگوں کی اپروچز بھی ایسی تھی. یہ تو بعد میں جو ماڈیفائڈ انٹینشن جس میں آئے، اس کا جو ڈراٹک گیری کا مذہب بنایا گیا اور اس کے بعد عرب مونوپولی اس کے اوپر چڑھائی گئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج مسلمان یہ بھی نہیں جانتا کہ رائٹ کیا ہے اور یہ بھی نہیں جانتا کہ رانگ کیا ہے. مکس اپ اتنا بھینکر مکس اپ ہو گیا ہے صاحب
کہ آپ ایسے الجھن اور جمود میں ہیں کہ یو ڈونٹ نو واٹ از رائٹ. بس لگے نا اللہ کو، اللہ ڈبل روٹی ہے، اس کو مسئلہ کرنا، راضی کرنا ہے، راضی. یہ راضی کیسے ہوگا؟ ہم لوگ سنا بیان کرو، راتوں میں اٹھ کے سجدے کرو، اس کو مسئلہ کراؤ، اس کو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے. اگر ایسا کوئی اللہ ہے جو انسان کے ساتھ میں گناہ کرا اور وہ اگر مجھے معاف کرتا اور وہ انسان کو اس کا کمپنسیشن نہیں ملتا ہے، ڈاؤٹ فل ٹوٹل عادل نہیں ہے. صاحب میں نے نقصان پہنچایا، گناہ کا ہر تصور انسان کے ساتھ ہوگا، کوئی گناہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. انسان انسان کے ساتھ گناہ کرتا ہے. میں نے آپ کا نقصان پہنچایا، میں نے جھوٹ آپ کو بولا، میں نے چوری آپ کے ساتھ، آپ کے پیسے میں مار کے کھا گیا، آپ کی فیملی کو میں نے بدنام کیا، اور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اللہ مجھے معاف بھی کر رہا ہے اس کے لیے. پھر عادل. تو بھیا مجھے اگر معافی مانگنی ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ان کے گھر جانا چاہیے، ان کے پیر پکڑنا چاہیے، ان کو اپنی توبہ کرنی چاہیے. مجھے ایسا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، شیطان میرے پہ حاوی تھا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد ایسے کوئی غلطی نہیں ہو. ایز سمپل ایز دس. ساری غلطیاں آپ کرو، سارے فراڈ آپ کرو، ساری جھوٹ آپ کرو، سارے دھوکے آپ کرو، اور خدا آپ کو معاف کرے. خدا معاف کرے گا. یہ کون سا خدا ہے جو معاف کرتا ہے؟ بھائی میں ایک بات دیکھ سکا صاحب، میں آپ کی بات کو یہاں پر تھوڑی سی کر کے روکوں گا. میں دیکھا کہ خدا بننے کا تعلق کیسے ہے. خدا بننے کا تعلق کیسے ہے؟ تو یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کے دو روح ہیں. جیسے کوائن کے دو پہلو ہوتے ہیں نا، ایک ادھر پڑے گا. تو انسان کے لیے خدا کی ایسی دو فیس دیے ہوئے ہیں، دو فیس. کوائن کے دو سکے. پہلا سکہ کیا ہے؟ دنیا میں ہم جب زندہ ہے تو ہمارا تعلق خدا کے ساتھ ہے. When we are on this earth, we are connected to God. We are answerable to God. تو یہاں پر خدا کون ہے؟ خدا غفور ہے، خدا رحیم ہے، خدا معاف کرنے والا ہے، خدا بخش کرنے والا ہے، خدا توبہ قبول کرنے والا ہے، خدا سب پوچھے گا. غلطی ہو گئی اللہ میں آپ کو توبہ نہیں کروں گا، نو پرابلم. سچے دل سے کرا اور سچے دل سے کرا، جو تیرا گناہ تھا اس کو بھی میں نے کی تو واپس سدھر جا. تو اللہ کے وہ پورے جو رحم معاف یہ وہ جتنی صفتیں ہیں وہ پوری اس دنیا میں جب تک انسان زندہ ہے اس سے تعلق کرتی ہے. پھر موت کے بعد میں بھی آپ کا خدا سے تعلق ہے. موت کے بعد کا خدا کیا کیا؟ پانی پڑھا. سنگل ورڈ لکھا ہوا عادل. عادل معاف کر دے اللہ میاں، سوری دنیا میں پوچھنا تھا یہاں تو نہیں کر سکتا. اور آپ بھی اگر قرآن کا کریٹیکل مطالعہ کریں گے تو سینز بتائے گئے. سین ہوتا ہے، جیسے ہر چیز کا ایک سین ہوتا ہے. قرآن میں کئی سین، اس سین میں بتایا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد بندہ جب اللہ کے سامنے آ رہا ہے تو اس سے باتیں ہوئی تو اپنی نادانیوں میں وہ پچھتا ہے. اس بات پہ پچھتا رہا ہے کہ میں سلیم صاحب کے ساتھ میں نہیں ہوتا تو میرا کچھ ہو جاتا. تینوں برباد کرے ان کے الزام کریں، انگلی نہ اٹھا چھوٹا، مگر خدا کو یہ کبھی نہیں بول رہا وہاں پر کہ تمہیں کو معاف کر. خدا بھی نہیں بول رہا کہ میں تمہیں معاف کروں. وہ اگر مانگ رہا ہے اس سے خدا سے ایک ہی چیز بول کہ خدایا مجھے ون چانس دے، میں واپس دنیا میں جا کر تیرے بتائے ہوئے کتاب کے طریقے سے عمل کر سکتے ہوں. اللہ متصور کیا میرے نبی نہیں آئے تھے؟ کیا میرا رسول نہیں آیا تھا؟ کیا میری کتاب تیرے بیچ میں نہیں کی؟ بھائی میں تو ایک دیکھا کہ مجھے جیسا جو ہے بہت ہی کمپلیکیٹڈ سسٹم دکھ رہا مجھے المیہ کے واسطے. اپنے واسطے تو پرابلم نہیں، سارا پرابلم المیہ کے واسطے ہے. کیا ہوگا آپ دیں گے؟ بولے بھیا صاحب میرا نام محمد سلیم ہے، انہیں اہل قرآن ہے، لاؤ لاؤ ان کی کتاب لاؤ، ان کی کتاب لاؤ، ان کی مسئلہ لاؤ، ان کی مسئلہ لاؤ. آپ بولے
साहब मैं हदीस हूँ किनकी बताऊँ? बुखारी, मुस्लिम, इब्न माजा। तो बेचारा लाइब्रेरी लगा लेकर बैठेगा। तू बोले भाई हिंदू ला भगवत गीता, तू बोले जू उसकी लाओ, पारसियों के वास्ते लाओ, और एक लाइब्रेरी लेकर फरिश्तों के साथ बैठा हुआ होगा, हिसाब कर रहा होगा। तो हम लोग काम तो उन्हीं किताबों के मुताबिक कर रहे हैं। याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए। सूरह नंबर 39 आयत नंबर 69, अल्लाह कह रहा है कि जमीन को अल्लाह बराबर कर देगा, जमीन को अल्लाह बराबर कर देगा, अल्लाह का नूर इस पर छा जाएगा, अल्लाह का नूर इस पर छा जाएगा, और अल किताब बीच में रखी जाएगी। अल किताब एक सिंगल का, या रवि के उस्ताद बैठे अब्दुल्ला भाई पूछिए, अल किताब सेना सिंगल या डबल है? सिंगल। एक किताब बीच में रख रहा है, और बुला किसको रहा है? अंबियाओं को, अंबियाओं को, शौकाओं को, और इस किताब के मुताबिक तुम्हारे साथ में मामला किया जाएगा। किताब एक, अंबिया एक, शौका एक, इंसान एक, फैसला इस किताब के अनुसार। तो भैया यह आजादी का दौर है, आप हम सब आजाद हैं। यहाँ इंसान आजादी के तहत में चाहे वो करे, खुदा उसको बड़ा समझ नहीं है। आप GOD कहिए या DOG कहिए, खुदा आपकी जबान पर काबू नहीं देगा, लिबर्टी। लेकिन ये लिबर्टी कब तक है? मौत के बाद में खुदा का सामना है, और फिर तुम क्या क्या किए खुदा नहीं बताएगा, खुदा नहीं बताएगा। आप चीख उठेंगे, वो चीख उठेंगे। क्या सुने हैं वो पढ़े लो, हैरत कैसा घूमते खड़े हो जाते इंसान। इंसान चीख उठेगा कि हाय ये कैसा दफ्तर है जिसने कुछ न छोड़ा, हाय ये कैसा दफ्तर है जिसने कुछ न छोड़ा। आप मेरे बारे में बुरा सोचे थे, वो भी आ गया, मेरे को गाली दिए थे, वो भी आ गया, मेरे से मुनाफिक करे थे, वो भी आ गया, रसूल को धोखे दिए थे, वो भी आ गया, सब आ गया। फिर क्या बोलेंगे? खुद अपना फैसला करेंगे, उसके बाद में देखना चिट्ठा मालूम पड़ेगा क्या है। तो भैया एक बात याद रखिए, कुरान ना तो बहस की किताब है, ना तो इल्मियात की किताब है, ना तो साइंस की किताब है। खुदा ये किताब है, अल्लाह की मर्जी का ऐलान इस किताब में अल्लाह करता है। अल्लाह की मर्जी का ऐलान है, अल्लाह अपने बंदे को अपनी मर्जी बता रहा है कि मैं क्या चाहता हूं उससे, और आपको ये फर्ज का दर्जा रखता है आपके पास कि इस किताब के मुताबिक आप अपने अमल को बनाएं। जैसे मौलाना ने बात कही कि साहब इसके अंदर ये बताई जाए, 20 चीज बताई जाए, कर क्या रहे होगा। जैसे हमारे ये दोस्त ने कहा, जैसा बातें तो बड़ी बड़ी कर ली, आपका हुआ क्या, हुआ क्या? तो भाई कहीं ना कहीं तो आपको कुछ शुरू करना पड़ेगा, इस किताब को अमल बनाना पड़ेगा। एक शेर है, बहुत अच्छा शेर लिखता है, शायद मेरा ही है। तो अब जो मुसलमान जिस पोजीशन से गुजर रहा है उसको लेकर मैं कहूंगा, मुश्किल है मेरी राय, मुश्किल है मेरी राय, इतनी भी नहीं मुश्किल, मुश्किल है मेरी राय, इतनी भी नहीं मुश्किल, खत्मों के यकीनों को दूर नहीं कर सकते। तो भाई कुछ बातें भाई एक बार स्क्रीन में लगा मेरे पास ऐसा कोई उदाहरण नहीं जहां पर लाइब्रेरी ये ऑलरेडी मेरे पास है। आपका मोबाइल पकड़ एक सेकंड वेट, थोड़ा वेट। इसमें फोकस क्या होगा?
थैंक यू. ओके पीछे करना चाहिए पीछे आ जाओ, एक सेकंड वेट अंकल. वेट अंकल वेट. वहाँ उधर कुर्सी में बैठ जाओ, नीली कुर्सी में बैठ जाओ यार। उनका सुनिए स्पीच ये कोशिश सुनिए। Yeah, thank you.